جی اور یہ سب اس معاملے میں جب سوالات چونکہ پیدا ہوں گے ہوتے رہیں گے، اس کا جواب دینے کے اہل لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور دین کے علم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نبض پر بھی ان کا ہاتھ ہو، جدید علوم کے حوالے سے بھی ہو، یا کم از کم ان کا ذہن کھلا ہو اور وہ اور ایسے لوگوں سے مشورہ کر سکے جو جدید علوم پر ماہر ہیں۔ یہ تو سب باتیں وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو سوال کرنے جا رہے ہیں، یا جو اس پروگرام کے تھرو ہم جو سوالات اب پیش کریں گے ناظرین کے سامنے، وہ موجودہ دور کے مسائل اور مستقبل میں آنے والے حالات ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ آج کے موجودہ بڑے بڑے مسائل کون سے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ آج کل کے موجودہ مسائل ہمارے کون کون سے ہیں جو ہمارے فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو ہمارے اعتقادات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسے جو موجودہ مسائل ہیں ان کی طرف ذرا رہنمائی کریں جو ہم عام آدمی کو، جو چاہے وہ بازار میں ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ گھر پہ ہے، کسی بھی معاشرے کا فرد ہے، اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو بہت بڑا سوال ہے اور اس کے جواب میں تو میرے خیال کتابیں لکھی جائیں اور تقریریں کی جائیں تو شاید وہ بھی ناکافی ہوں۔ ظاہر ہے اس میں پوری زندگی اور تمام طبقات اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلو آتے ہیں اور ہر پہلو کے سوالات مختلف ہیں۔ معاشرتی زندگی کی بات کریں گے، اس کے سوالات مختلف ہیں۔ سیاسی زندگی کی بات کریں گے، اقتصادی زندگی، ہر ایک میں کچھ سوالات ہیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہم ان سارے سوالوں کو کسی ایک سوال میں پرونا چاہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، بلکہ اس کے بارے میں عرض کروں کہ ہر شخص کہے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور جو میں کہوں گا سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کچھ اور کہیں گے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مختلف لوگ مختلف کہتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ وہ جیسے سقراط نے کہا تھا کہ جب اس کو اپالو بندر کی کاہنہ نے کہا تھا کہ میں نے اس کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا دانا کون ہے، تو انہوں نے کہا سقراط ہے، تو سقراط حیران ہو گیا کہ ایتھنز کا سب سے بڑا دانا میں ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر وہ ساری گلیوں میں گھوما پھرا، خیر لمبی داستان ہے، تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی میں دانا ہوں سب سے بڑا۔ کائنہ ٹھیک کہتی ہے، اس لیے کہ میں کم از کم یہ تو جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں جانتے، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو اصل ایشو یہ ہے، وہ جیسے رئیس امروہوی کا ایک قطعہ مجھے اکثر یاد آتا ہے ایسے موقع پر، کہ اس نے کہا تھا، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے۔ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا۔ تو میرے خیال میں، اگر ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے، کہ میں اگر اس دور کا تجزیہ کروں اور اس دور کے سوالات کا تجزیہ کروں اور اپنے خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ان کے اشکالات کا تجزیہ کروں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا، وہ تصور اور عقیدے کا ہے۔ اچھا، ہمارا عقیدہ، ہمارا تصور گم ہو گیا ہے، ہمارے تصورات غلط ہو گئے ہیں۔ تصورات غلط ہوئے ہیں تو ہمارے سوالات غلط ہوئے ہیں، ہمارا سوچ کا زاویہ مختلف ہو گیا ہے، ہمارے عقائد ختم ہو گئے ہیں، اور ان کو خراب کرنے والے جو بڑے بڑے ایلیمنٹس ہیں، یعنی عقیدے کو خراب کرنے والے، اس میں جہالت تو ہمیشہ سے تھی، کہ جو لا علمی اور جہالت جس کی بنیاد پر عقائد خراب کیے جا رہے تھے، اس کی اپنی آگے لمبی تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو اباحت پسندی شروع ہوئی ہے، خاص طور پر جو جدیدیت کے نام پر اسلام کا حلیہ بگاڑنے کا جو طریقہ شروع ہوا ہے، اس نے ہمارے تصورات بگاڑنے میں انتہا کر دی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ ہوئی ہے جو اس دور میں خاص طور پر آرتھوڈاکسی کے نام پر جو وائلنٹ اسلام کا تصور پیش کیا گیا ہے، اس نے بھی ہمارے تصورات کو اور عقیدے کو بگاڑ دیا ہے۔ اور علی ھذا القیاس اس میں رہی صحیح کسر جو ہمارے پورے نظام تعلیم میں بھی ہے، ہماری معاشرت میں بھی ہے، ہمارا میڈیا بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ ہے مغربی الحاد۔ جو الحادی فکر ہے، اس نے ہم اس ساری چیزوں کو ویسے بگاڑ کے الحاد سے مراد ہے نا خدا۔ آپ الحاد کو بے خدا، الحاد کو آپ جب ڈسکس کرتے ہیں نا، تو الحاد کا آغاز سے لے کر انجام تک اور ابتداء سے لے کر انتہا تک اس کے بہت ساری سطحیں ہیں، بہت سارے لیولز ہیں۔ جب فکر بگڑتی ہے نا، ذرا سا کجی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی الحاد ہے، لحد سے ہے نا،
تو الحاد کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا کسی غلط جگہ جھک جانا. یہ لحد جو قبر یوں کر کے بناتے ہیں اس کو بھی لحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے. جب فکر ہٹتی ہے نا تو جو چھوٹا گمراہ ہو یا بڑا گمراہ ہو, جو راہ سے بالکل ہٹا ہوا ہو, ضلال بعید میں ہو یا چھوٹی سی وہ کجی میں ہو, جب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ متشابہات کے پیچھے چلنے والے وہ بھی وہ ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جی اصل بات میں بتاتا ہوں, یہ کہہ کے جو شروع کرتے ہیں جی مجھے معلوم ہے, جی میری ربع صدی کے تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے. بھئی تم ہوتے کون ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو دلیل لاؤ اللہ کے قرآن سے, دلیل لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. اگر مدینہ منورہ سے دلیل آ رہی ہوگی تو ہمارا سر تسلیم خم ہے, اگر وہاں سے دلیل نہیں آ رہی تو بھائی آپ مغرب کے پڑھے ہوئے ہوں, آپ مشرق کے پڑھے ہوئے ہوں, آپ کے پاس ڈگریاں ہوں, آپ نے ربع صدی تحقیق کی ہو یا آپ نے 50 سال تحقیق کی ہو, وہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. اور ہم اصل میں تصور کو بگاڑنے کے لیے یہ ڈگریاں, یہ بڑے بڑے نام, یہ بڑے بڑے شعبدے, اور پھر انہوں نے اباحیت پسندی کو جو رواج دیا ہے, خاص طور پہ جدید دور کے نوجوان کے ابہام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں, کتاب و سنت سے رہنمائی نہیں لینی بلکہ سرے سے اس کے وجود کا انکار کر دینا ہے. ہر چیز کو جو چیز مشکل لگی, جو چیز اشکال پیدا کر رہی ہے, پیچیدگی پیدا کر رہی ہے, اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے وہ نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے کہا یہ بھی دین میں نہیں ہے, یہ بھی دین میں نہیں ہے, دین آسان کر دیں لوگوں کو آہستہ آہستہ. تو یہ تو مسلمہ کذاب والا معاملہ ہے کہ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد بلکہ آپ کی حیات طیبہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے بڑا جھوٹا اور دجال کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس نے عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی تھی صرف اس لیے کہ لوگوں کو مشکل لگتی تھی. تو مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آج کے دور میں مسلمہ والی سنت اپنائی جا رہی ہے, اور چیزوں کا دین کی جو مبادیات ہیں, دین کی جو بنیادیں ہیں, ان کا انکار کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں بنیادی مسئلہ عقیدہ اور تصور کا ہے, اس کو بگاڑنے والے بہت سارے عوامل ہیں جن کو ہر ایک کو الگ الگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. عقیدے اور تصور میں جو آج آپ کو ٹیڑھ پنا یا کجی نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر اس کا مطلب ہے الحاد کو آپ سمجھیں گے کہ وہ الحاد کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے براٹ اپ کے اندر, ہمارے نظام تعلیم کے اندر اور ہمارے پورے جو ماحول کے اندر جو ڈومیننٹ چیز ہے وہ الحاد ہے, الحادی فکر. الحاد یعنی کہ خدا کو نکال دیں آپ اپنے اس میں تعلیمات سے, خدا کو نکال دیں. آپ یوں بالکل کوئی چیز اپنی نوعیت کے مطابق, کوئی کافر نہیں ہوتی, کوئی علم کافر نہیں ہوتا, کوئی علم مسلمان نہیں ہوتا. میتھمیٹکس بھی مسلمان ہے اگر اللہ کے کو شامل کر کے پڑھا جائے, فزکس بھی مسلمان ہے اگر اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے پڑھی جائے, کیمسٹری بھی, سارا ہر علم جو ہے, سارے علوم و فنون وہ سارے کے سارے اسلامی علوم ہیں اگر آپ ان بنیادوں کے مطابق پڑھیں گے جو بنیادیں کتاب و سنت میں موجود ہیں. اگر آپ ان بنیادوں سے نکل جائیں گے تو پھر وہی علوم کفریہ ہو جائیں گے. کوئی علم اپنی بنیاد پر نہ کافر علم ہے نہ وہ مسلم علم ہے, سوائے اس العلم کی رہنمائی کے جو کتاب و سنت سے ملی ہے. اس کے مقاصد پورے کرنے والا ہر علم و فن جو وحی کے مقاصد کی تکمیل میں آگے بڑھے گا اور اس کی اٹھان بنے گی, وہ دینی علم ہے, وہ دینی مقاصد پورے کر رہا ہے. اور اگر آپ خواہش نفس کے مقاصد پورے کرنے کے لیے اس ساری ٹیکنالوجی کے سارے علوم کو استعمال کر رہے ہوں تو مقابلہ تو العلم کا اور خواہش نفس کا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا شاخ نازک, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا, وہ شاخ نازک یہی تو ہے کہ صرف اور صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے علوم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور اس کا اس سے بڑا مبلغ علم ہے ہی کوئی نہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے, ہم نے مادی فائدہ کہاں سے لینا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقاصد ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے 1400 سال پہلے کس لیے جاتے ہیں, آپ مغربی تہذیب کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ مسائل حل کرتے, ہتھیلی پہ سرسوں جماتی. تو سوچ کا زاویہ ہی مختلف ہو گیا ہے, عقیدہ اور تصور ختم ہو گیا. لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ مدینے کی بات کیوں کرتے ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتے ہیں, یہ قرآن کی بات کیوں کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں اس لیے کہ اس ماحول نے تصور بگاڑ دیے ہیں, عقیدہ بگاڑ دیا ہے اور ہمارا دین کا تصور گم ہو گیا.